السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی نشست نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 267 سورۃ البقرہ، تیسرا سپارہ، اس سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اس شروع ہو رہی ہے آیت 267 اور یہ ختم ہو رہی ہے 269 آیت اولو الالباب کے اوپر۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ 267 یہاں ختم ہوئی، آگے 268 ہے۔ شیطان تم کو فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ 268 یہاں ختم ہوئی، آگے 269۔ وہ جسے چاہے حکمت دے اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ 269 آیت بھی یہاں ختم ہوئی۔ ان تینوں آیات 267، 268 اور 269، ان کو تینوں اکٹھا کر کے ان کی تفسیر یہاں پر کی جا رہی ہے۔ پاکیزہ اور بہترین چیزوں کا صدقہ کرنا۔ آیت نمبر 267 اور 68 اور 259 جو ہے، اس کے 69 جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور مال تجارت جو اللہ نے تم کو دیا ہے، سونا چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اس کو تم سے زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں بہترین، مرغوب، تباہ پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ واہیات، گلی سڑی گری پڑی چیزیں، بیکار فضول چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے اور خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں اور تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاء رسائیوں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام طریقے سے مال حاصل کرے، اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقے خیرات کو قبول کرتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے، خباثت سے خباثت نہیں ہٹتی۔ یہ یہاں پہ روایت بیان کی مسند احمد کی، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی، اس میں لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم تھی، اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر تم ایسی چیز کو ہدیہ میں دیے جاؤ تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم و لحاظ سے بعض نخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ ابن جریر کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی کتاب التفسیر کا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہلکی قسم کی اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری۔ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے صدقہ دینے سے منع فرمایا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں وہ آیت بھی کوٹ کی جا رہی ہے، لن تنالوا البر والی، یعنی اپنی کمائی میں سے، اپنے مال میں سے جو آپ چیزیں خرچ کرتے ہیں، اس میں سب سے پسندیدہ جو ہے وہ آپ خرچ کریں گے تو پھر آپ نیکی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔
اچھا جی، بوقت صدقہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا، یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کی جا رہی جس میں الشیطان یعدکم الفقر کی بات ہے، یعنی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے، نہیں، وہ بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں، جیسے کہ قربانی کے حکم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس کا خون لیتا ہے نہ گوشت، وہ تو تمہارے تقویٰ کی آزمائش کرتا ہے اور وہ کشادہ فضل والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صدقہ اپنے چہیتے حلال مال سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی بخشش، اس کے کرم سخاوت پر نظر رکھو، وہ اس کا بدلہ اس سے بڑھ چڑھ کر تم کو عطا فرمائے گا۔ وہ مفلس نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ حمید ہے، اور تمام اقوال، افعال، تقدیر، شریعت سب میں اس کی تعریفیں ہی کی جاتی ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، حکمت کا مفہوم۔ اچھا، اس سے پہلے یہ حدیث حکمت کے مفہوم سے پہلے جو ہم الشیطان یعدکم الفقر کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ یہاں مس ہو رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک چوکا شیطان مارتا ہے اور توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان تو شرارت پر آمادہ کرتا ہے اور حق کے جھٹلانے پر، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر۔ جس کے دل میں خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جان لے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ پڑھ لے۔ پھر حضور علیہ السلام نے الشیطان یعدکم الفقر والی آیت تلاوت فرمائی، ترمذی کی یہاں پہ روایت کوٹ کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ مطلوب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح فقیر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس صدقہ کے باعث ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا اللہ کریم، جو کہ تم کو فقیری سے ڈراتا ہے، میں اس کے مقابلے میں تم کو اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں، یعنی اللہ کریم۔ مجھ سے بڑھ کر فضل، رحم و کرم، فضل و لطف کس کا زیادہ وسیع ہوگا۔ اچھا جی، حکمت کا مفہوم۔ حکمت سے مراد یہاں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی پوری مہارت ہے، جس سے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم مؤخر، حلال و حرام اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پڑھنے کو تو اسے ہر برا بھلا پڑھتا ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جسے اللہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر اور امر دنیاوی کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں۔ پس یہ ہے وہ حکمت جو اللہ نے اسے دی ہے اور اس سے محروم رکھا ہے۔ صدی کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حکمت کا لفظ ان تمام چیزوں میں شامل ہے۔ نبوت بھی ہے اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ، اس سے بالکل چیز خاص ہے جو انبیاء کے سوا کسی کو حاصل نہیں، تابع فرمان لوگوں کو اللہ کی طرف سے محرومی نہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان نبوت چڑھ گی، مگر وہ صاحب وحی نہیں۔ یہ یہاں پہ حاکم کی روایت ہے، لیکن یہ حسن درجے کی بھی ہے، اس میں فضائل قرآن سے ریلیٹڈ کوٹ کی جا رہی ہے۔ وعظ و نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے اور سمجھ رکھے۔ یہاں پر 267 سے 269 آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 270 اور 271 آیت۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے 271 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر کے اوپر۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ کر دے گا اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر 270 اور 71 آیت کا ترجمہ پڑھا گیا، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ خبر دیتا ہے کہ ہر خرچ اور نظر کو، ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے،
وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں، اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ظاہر ہے کہ صدقہ دینا بھی اچھا ہے، چھپا کر فقراء مساکین کو دینا بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ریاکاری سے کوسوں دور ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے ظاہر کرنے میں بھی کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو، مثلا اس کے لیے اور لوگ بھی دیں وغیرہ۔ حدیث مبارکہ میں صدقہ کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے ہے، اسے چھپانے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح۔ ابو داؤد کی روایت کوٹ کی جا رہی ہے یہاں پر، پھر اس آیت سے صدقہ جو پوشیدہ دیا جاتا ہے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ عادل بادشاہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی عبادت میں گزارتا اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھیں اور اسی پر جمع ہو، اسی پر جدا ہو، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک، وہ شخص جو مخلوق میں اللہ کا ذکر کر کے رو دے، اور وہ شخص جس کو منصب و جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے مگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک نہ ہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت تھی۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے کہ پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، صدقہ خواہ فرضی ہو یا نفلی، زکوٰۃ ہو یا خیرات، اس کی پوشیدگی اظہار سے افضل ہے، لیکن ابن عباس سے مروی ہے کہ نفلی صدقہ پوشیدہ دینا 70 گنا فضیلت رکھتا ہے، لیکن فرض زکوٰۃ کو علانیہ ادا کرنا 25 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے آیت نمبر 272، 273 اور 274، ان تینوں کو اکٹھا یہاں پہ لکھا جا رہا ہے اور پھر ان کی تفسیر اور ترجمہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، لیس علیک سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے ولا ہم یحزنون کے اوپر 274۔ ترجمہ کرتے ہیں، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے، جسے چاہے تم جو بھلی چیز راہ خدا میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تم کو صرف اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا ہے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے تو انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، تو ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو مال خرچ کرو تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ 274 آیت یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہ غم، یعنی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ان آیات کا تفسیر پہ جاتے ہیں 72 سے 74 تک کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پسند کرتے تھے۔ پھر یہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری، انہیں رخصت دی گئی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ صرف مسلمان کو دیا جائے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر سائل کو دو، گو وہ کسی مذہب کا ہو۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ حضرت اسماء والی روایت آیت لا ینہاکم اللہ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے، جیسا ایک اور جگہ پہ ہے، اور اس جیسی اور آیات بھی ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں ایماندار کا ہر خرچ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، خود کھائے یا دوسروں کے لیے کرے۔ خراسانی کا اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، جب تم نے مرضی مولا اور رضائے رب کے لیے دیا تو لینے والا خواہ کوئی اور ہو، ایسے ہی اعمال کرنے والا ہو۔ یہ مطلب بھی بہت اچھا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک شخص نے قصد کیا آج رات صدقہ کروں گا، لے کر نکلا تو چپکے سے عورت کو دیا۔ صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگی، آج کوئی شخص بدکار عورت کو خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور کہا اللہ کا شکر ہے، پھر اپنے صدقہ لے کر نکلا اور رات کو ایک شخص کی مٹھی میں رکھ دیا۔ صبح سنتا ہے لوگوں میں چرچا ہو، کوئی مالدار کو صدقہ کر گیا، پھر اسی طرح تیسرے شخص کو صدقہ کیا۔ وہ پتہ چلا اس بعد میں کہ وہ چور نکلا۔
تو اے اللہ، اس نے پھر اس کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو اس نے کہا اے اللہ تیری تعریف ہے زانیہ عورت کے دیے جانے پر بھی، مال دیار شخص کو دینے پر بھی، اور چور کو دینے پر بھی۔ پھر خواب میں دیکھتا ہے فرشتہ ہے اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہوئے، شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈالے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ یہ روایتی بخاری کی۔ سفید پوش ضرورت مند صدقہ کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلقات سے کاٹ کر ہجرتیں کر کے وطن چھوڑ کر قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ اچھا جی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو انہیں کافی ہو وہ سفر نہ کر سکتے ہیں، چل پھر کر اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، یعنی مسافرت کے اس میں معنی ہے ضربٌ فی الارض کے معنی میں۔ اور پھر اسی طرح ان کے حال سے جو لوگ ناواقف ہیں، ان کے لباس، ظاہری حال اور گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں مسکین وہی نہیں جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے دور ایک دو کھجوریں مل جائیں، کہیں سے لقمہ مل جائے، ایک وقت کا کھانا مل جائے، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جو وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے، کچھ احسان کرے، اور وہ سوال کے عادی نہیں ہیں ایسے لوگ۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی یہ بات بیان کی جا رہی ہے جس کو یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دو کھجوریں، ایک دو لقمے لے کر چلنے والا ہی مسکین نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً مسکین وہ ہیں جو باوجود حاجت کے خودداری برتیں اور سوال سے بچیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا، یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں سے بھی مروی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اسی کے اندر شام میں قریشی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ ابو ذر ضرورت مند ہیں، تو 300 اشرفیاں انہیں بھجوا دیں۔ آپ خفا ہو کر فرمانے لگے اللہ کے اس بندے کو کوئی اور مسکین نہیں ملا جو میرے پاس یہ بھیجیں؟ تو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ 40 درہم جس کے پاس ہوں پھر سوال کرے تو چمٹ کر سوال کرنے والا ہے، اور ابو ذر کے گھرانے والوں کے پاس تو 40 درہم بھی ہیں اور 40 بکریاں بھی اور 2 غلام بھی۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام کے الفاظ میں 40 درہم ہوتے ہوئے سوال کرنے والا الحاف کرنے والا ہے، جیسے پیچھے آیت ہم نے اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ اور مثل ریت کے ہے۔ پھر فرمایا تمہارے صدقات کو اللہ تعالیٰ کا اللہ کو علم ہے، اور جب کہ تم پورے محتاج ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے ان آیات کے اندر جو دن رات میں صدقہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اجر ملے گا، ہر خوف سے امن پائیں گے، بال بچوں کے کھلانے پر بھی انہیں ثواب ملے گا، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سعد بن وقاص کی عیادت کو نبی علیہ السلام گئے تو فرمایا ایک روایت میں حجۃ الوداع والے سال تو جو کچھ اللہ کی خوشیاں کے لیے تو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائے گا، یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے پلائے اس کے بدلے بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا جی، تو یہ 274 آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آیات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شاید آیت کا نزول مسلمان مجاہدین کا وہ خرچہ ہے جو وہ اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں۔ یہاں پر ابن ابی حاتم کی روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، دوسری سند سے بھی مروی ہے، لیکن بہرحال اطاعت اللہ میں جو لوگ مال ان لوگوں نے خرچ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے پا لیں گے۔ یہاں پر 274 نمبر آیت بھی ختم ہو گئی۔ تو آج کی نشست کا اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے آیت پڑھی اللہ کریم ان کو قبول و منظور فرمائے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔